کہ نماز کے دوران 3 باتوں کا خاص خیال رکھا کرو تاکہ آپ نماز کی حفاظت کرنے والے شمار کیے جائیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ایسے بندوں کی تعریف فرمائی وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو 3 باتوں کی کوشش کیا کریں تاکہ صحیح طرح سے نماز کی حفاظت ہو سکے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی المحافظۃ علی الطہارۃ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی طہارت کا خیال رکھے، طہارت کی حفاظت کرے۔ اور طہارت کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ آدمی باوضو ہو۔ یقیناً سب کے سب جو نماز پڑھتے ہیں باوضو ہو کے ہی پڑھتے ہیں۔ اب یہاں جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کا ازالہ کرو۔ نمبر 1 دوران وضو اسباغ وضو کو ہم مکمل نہیں کرتے۔ مکمل نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اعضاء کو 3 مرتبہ آپ نے نہیں دھویا تو وضو میں اسباغ نہیں ہوا، وضو مکمل سنت کے مطابق نہیں ہوا۔ جب وضو میں کمی رہ گئی تو نماز کمزور ہو۔ نمبر 2 مثلا وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کی سنت چھوٹ گئی تو کمال وضو میں نہیں ہوا۔ جب وضو میں کمال نہیں ہوا تو نماز میں کمال نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ سنت رہ گئی تو وضو میں کمال نہیں ہوا۔ جب وضو میں کمال نہیں ہوا تو نماز کی حفاظت کامل طور پر نہیں ہوئی۔ اس لیے وضو میں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کا ازالہ کرو، ان کوتاہیوں کو دور کرو۔ نمبر 4 وضو میں مسواک کرنا ہے۔ اگر مسواک نہیں کیا تو گویا کہ وضو میں ایک کوتاہی ہو گئی، سنت چھوٹ گئی، اور سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے وضو مکمل نہیں ہوا اور وضو کے اندر کمی رہ گئی ہے۔ جب وضو میں کمی رہ گئی ہے تو پھر نماز میں بھی کمی ہوگی، پھر نماز کی حفاظت نہیں ہوگی۔ یہ آپ یہ بتاؤ کہ کسی بھی شخص سے ہم جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اگر اس ملاقات کے دوران ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہو اور اگلے کے سامنے ہم بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوں تو کتنا گھن کرے۔ تو نماز میں آدمی اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، رب سے ہم کلام ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ منہ پاک صاف ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی جسم سے خوشبو ہی خوشبو پھول رہی ہوتی تھی، پسینے سے خوشبو آتی تھی، جسم سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں مصافحہ جب فرماتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے تو ہمارے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہوتی۔ اس کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنے کا اتنا اہتمام تھا، اتنا اہتمام کہ آپ گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، نکلنے سے پہلے مسواک کرتے، کھانے سے پہلے مسواک، کھانے کے بعد مسواک، سونے سے پہلے مسواک، جاگ کر مسواک، اتنا زیادہ مسواک کی پابندی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بار بار اپنے پروردگار سے ہم کلام ہونا تھا، بار بار اللہ سے مناجات کرنی تھی، اللہ سے سرگوشی کرنی تھی۔ تو سرگوشی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ منہ تو صاف ہو۔ رات کو تہجد میں جو آدمی سرگوشی کرنے اللہ سے آتا ہے تہجد کی نماز میں 2 3 4 گھنٹے جب وہ سو کے آتا ہے تو میں جیسے بخارات اٹھتے ہیں اور منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسواک کر کے منہ صاف کر کے اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو۔ یہ ضروری ہے طہارت کے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی حفاظت کرنے والے آپ جب سمجھے جاؤ گے کہ جب آپ پہلے طہارت کی حفاظت کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ پھر طہارت 2 طرح کی ہے۔ ایک طہارت تو یہی طہارت ہے وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا، ایک ہی طہارت۔ گھر میں ایسے میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز میں نہ آیا کرو، نہ نماز پڑھو کہ جن کپڑوں کو پہن کر آپ کسی اچھی مجلس میں نہ جا سکو۔ یہ کپڑے آپ نے گویا کہ پاک تو ہیں لیکن اچھی طرح سے آپ نے اہتمام نہیں کیا، آپ نے پابندی نہیں کی۔ جب آپ نے اہتمام نہیں کیا تو نماز میں پھر کمال نہیں آئے گا۔ نماز میں اپنے آپ کو سنوار کر آپ کے کپڑے، آپ کا لباس، آپ کی جگہ نماز پڑھنے کی سنوری ہوئی۔ کبھی کبھی خیال آتا بس ٹھیک ہے بھی پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا کافی ہے۔ تو صرف پاک ہونا کافی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اچھا کر کے لاؤ اللہ کے دربار میں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کر کے آیا کرو، خوبصورتی اختیار کر کے آیا کرو۔ تو ایک تو یہ ظاہری طہارت ہے، وضو کے اندر کمال ہو۔
اور جگہ پاک ہو اور کپڑے آپ کے صحیح ہوں. اس کے علاوہ ایک طہارت ارشاد فرمائی کہ باطنی طہارت ہے. نماز کے لیے جب آؤ تو ضروری ہے کہ آپ کا دل بھی پاک صاف ہو. دل کو صاف کر کے آیا کرو, دل کو پاک کر کے آیا کرو. 2 چیزوں سے دل کو صاف رکھو. نمبر 1, کسی کی نفرت دل میں بٹھا کر اللہ کے سامنے نہ کھڑے ہوا کرو, دل کو پاک کر کے آیا کرو. نمبر 2, دل میں کسی کی اتنی محبت نہ بٹھا کے آؤ کہ نماز کے دوران بھی تمہیں وہی سوچتا ہے. نہ مال, نہ اولاد, نہ کوئی دوست, نہ کوئی چاہنے والا, کسی بھی شے سے ایسی محبت نہ لے کر آؤ اللہ کے حضور کہ نماز آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ کا دھیان نماز کے دوران اسی کی طرف لگا ہوا ہو. یہ نہ ہو. اپنے دل کو غیر کی محبت سے, نمبر 2 غیر کی نفرت سے, دونوں چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کرو. تو تب آپ کو طہارت حاصل ہوگی, تب یہ نماز اچھی نماز بنے گی. آپ کا دل جب خالی ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت پھر آپ کے دل میں آئے گی. آپ کا دل جب صاف ہوگا تو اللہ پاک کی محبت آپ کے دل میں آئے گی. آپ کا دل اگر غیروں کی محبت سے بھرا ہوا ہوا یا آپ کا دل غیروں کی نفرت سے بھرا ہوا, نفرت ہوئی تو گندا ہو گیا. گندے دل میں بھی اللہ کی محبت نہیں آتی, نماز میں اللہ کی معرفت نہیں آتی. اور اگر دل میں غیر کی نفرت تو نہیں ہے لیکن غیر کی محبت ہے تو دل تو بھرا ہوا ہے. جب دل بھرا ہوا ہے تو اس بھرے ہوئے دل میں کیا آئے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرو. ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَهُوَ الْقَصْرُ خَارِجٌ ثُمَّ مِنْ طَهَارَةِ الْبَدَنِ اور ثُمَّ طَهَارَةُ الْقَلْبِ. ارشاد فرمایا ضروری ہے کہ جب آپ نماز میں آئیں کہ کپڑے بھی آپ کے پاک ہوں, بدن بھی آپ کا پاک ہو اور دل بھی آپ کا پاک ہو. فرمایا وَطَهَارَةُ الْقَلْبِ اور دل کا پاک ہونا عن نجاسات الاخلاق المذمومۃ. فرمایا برے اخلاق سے, بری چیزوں سے, حسد سے, کینے سے, بغض سے, نفرت سے, ان تمام بری عادتوں سے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. ان تمام برائیوں سے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. تو نماز میں حفاظت کرنے والے کون لوگ سمجھے جائیں گے؟ نمبر 1, پہلا کام کیا کرنا ہے؟ طہارت کی پابندی. اور طہارت کی دونوں قسمیں ہستی ہیں, ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی. دونوں چیزوں کا خیال رکھیں. 3 اصول بتائیں گے کہ 3 اصول یا 3 کام نماز کی بھی بنیاد ہے. تو پہلا عرض کیا کہ طہارت میں پھر دونوں قسمیں آ گئی, ظاہری طہارت بھی, باطنی طہارت بھی. اور دوسرا اصول ذکر فرمایا المحافظۃ الثانیۃ ان تحافظ علی سنن الصلاۃ واعمالها الظاہرہ. ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران ضروری ہے کہ نماز کی سنتوں کی اور ظاہری اعمال کی حفاظت کرو. اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر نماز کے دوران کے جو اسباب اور اذکار ہیں اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور فرمایا کہ ضروری ہے وہ اذکارہا و تسبیحہا کہ نماز کے جو اذکار ہیں اور نماز کی جو تسبیحات ہیں ان کو آرام آرام سے کہو. اور کیا ہی اچھا ہو کہ نماز کا ترجمہ آپ کو یاد. بس میں ایک بات کہوں گا, نماز کے دوران پیچھے بات آ چکی ہے, آدمی کیا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے, اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے. تو بس یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ سمجھنا, میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں, اللہ پاک مجھے کیا کہہ رہا ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, یہ مجھے پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور جب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک کی طرف سے جواب کیا تھا, سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ مجھے کیا جواب دیتا ہے. جب ہوگا جب نماز کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کرو. مجھے آپ یہ بتاؤ اتنا وقت گزر گیا ہے ابھی تک ہم نے نہیں یاد کیا. اگر آپ ایک ہفتے میں ثنا یاد کریں, صرف ثنا کا ترجمہ, ایک ہفتے میں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ, ایک ہفتے میں التحیات کا ترجمہ, ایک ہفتے میں درود شریف, ایک ہفتے میں درود,
ایک ہفتے میں 20 کی جو تسبیحات ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا 4 ہفتوں یہ تو بہت زیادہ بتا رہا اور 4 دنوں کا کام نہیں 4 دنوں کا کام نہیں ہے بات ہمت کی جتنے آپ دوست احباب تشریف فرمائیں آپ سے بھی میری درخواست ہے ماؤں بہنوں سے بھی میری درخواست ہے کہ آج سے ہی عزم کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نماز کا ترجمہ یاد کریں پتہ تو چلے نا ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں تمہیں آواز میں بتا دیتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کا اعتراف کرتا ہوں سبحانک اللہم میں اللہ کی پاکی کا و بحمدک اور اللہ کی تعریفوں کا اعتراف کرتا ہوں اتنا پیارا کرنا آغاز یہاں سے اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا پھر سبحانک اللہم و بحمدک اے اللہ میں تیری پاکی کا اور تیری تعریفوں کا اقرار کرتا ہوں وتبارک اسمک اور تیرا نام بہت برکت والا ہے وتعالی جدک اور تیری بزرگی بہت بلند و بالا ہے ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ ترجمہ یاد ہو تو کتنی اچھی بات ہے پتہ تو چلے میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ پاک مجھے کیا کہہ رہا ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ضروری ہے کہ نماز کے جو اعمال ہیں ان کی حفاظت کرو نماز کے اندر جو سنتیں ہیں ان کی حفاظت کرو اور ان کو جاننے کی کوشش کرو کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں نماز میں سنتیں کتنی ہیں نماز میں مستحبات کتنے ہیں کن چیزوں سے نماز آپ کی مکروہ ہوتی ہے کن چیزوں سے آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ بنیادیں ہیں ایک کتاب ہے آسان نماز چھوٹی سی کتاب ہے چند صفحات ہیں وہ اس میں سارے فرائض لکھے ہوئے واجبات لکھے ہوئے مکروہات لکھے ہوئے مفسدات لکھے ہوئے یاد کرنے کی پڑھنے کی ضرورت ہے اور پھر ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ سُورَةٌ صَوَّرَهَا رَبُّ الْأَرْبَابِ کہا دیکھو جس طرح سے ایک جانور کی شکل ہوتی ہے نماز کی بھی ایک شکل ہے جانور کی ایک روح ہوتی ہے نماز کی بھی ایک روح ہے فرمایا فروحها النیۃ والاخلاص وحضور القلب کہ نماز کی روح کیا چیز ہے نماز کی روح نیت نماز کی روح اخلاص نماز کی روح دل کا حاضر ہونا یہ نماز کی روح ہے وبدنها الاعمال اور نماز کا بدن اعمال ہے اعمال نماز کے دوران رکوع سجدہ واعضاؤها الارکان الاصلیہ اور فرمایا کہ نماز کے اعضاء بھی ہیں ارکان جو نماز میں ہیں یہ نماز کے اعضاء ہیں اور ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران رکوع اور سجدہ یہ مثال اس کی ایسے ہے جیسے کہ بدن ہے اب اگر بدن ٹھیک نہیں ہے رکوع اور سجدہ میں خرابی آ گئی ہے تو بدن میں خرابی ہے نماز بیکار ہے بہت سارے لوگ سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتے سجدے میں کوتاہی کرتے ہیں بہت سارے لوگ رکوع میں کوتاہی کرتے ہیں رکوع میں ہی مطلب یہ ہوا کہ آپ اتنا جھک جائیں کہ آپ کی بالکل کمر سیدھی ہو اتنا جھک ہاں عورت کے لیے گنجائش ہے کچھ کم جھک جائے اسی طرح سے سجدے میں ضروری ہے کہ آپ کا ناک آپ کی پیشانی آپ کے دونوں گھٹنے آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہوں بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں سجدے کے دوران ناک زمین پر نہیں ٹک پاتی پیشانی نہیں ٹک پاتی یا دونوں پیروں میں سے ایک پیر اٹھ جاتا ہے نہیں ٹک پاتا یہ گویا کہ نماز کا بدن خراب ہو گیا اعضاء ہی نماز کے خراب ہیں ارشاد فرمایا ان نماز کے اعضاء کی حفاظت بھی ضروری ہے تو یہ دوسری محافظت ہو گئی دوسری حفاظت اور تیسری بات ارشاد فرمائی المحافظۃ الصالحہ الثالثہ ان تحافظ علی روح الصلاۃ کہ نماز کی روح کی حفاظت کرو تو طہارت کی حفاظت بھی ضروری نماز کے بدن کی حفاظت بھی ضروری اور نماز کی روح کی حفاظت بھی ضروری ہے جب ان تینوں چیزوں کی حفاظت ہوگی تو پھر کہا جائے گا آپ نے نماز کی حفاظت کی ہے
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو نماز کی روح ہے، روح کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے، اور روح کی حفاظت ضروری ہے۔ عرض کیا کہ روح کی حفاظت میں 3 باتوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1، نماز کی نیت۔ اگر نیت ہی شروع سے نہیں ہے یا نیت فاسد ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، اور نمبر 3 حضور قلب، دل کے حضور کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ دل آپ کا نماز میں موجود ہو۔ یہ ہم کوشش کریں کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ بھی غیر کی طرف خیال نہ جائے۔ کبھی کوشش کی ہے ایسی؟ آج ہماری نماز ایسی ہو جائے کہ شروع سے لے کر آخر تک میں ایسی نماز پڑھوں گا تاکہ نماز میں غیر اللہ کی طرف وسوسہ جائے، غیر اللہ کی طرف خیال جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ قصے تو ہم سنتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم میں تیر لگ گئے اور اندر گھس گیا تیر، تو نکالنے کے لیے لوگ آئے، پھر ارشاد فرمایا مجھے نماز میں جانے دو، میں نماز میں جب جاؤں گا تو نکال لیں۔ اس زمانے میں سن کرنے کا تو کوئی آلہ تھا نہیں، تو ظاہر ہے کھینچیں گے تو تکلیف ہوگی، پتا نہیں بس میں نماز جب پڑھوں گا نا تو تم نکال لیں۔ جب نماز میں کھڑے ہوئے اور سلام پھیر لیا، پھر اس کے بعد جو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ آپ لوگوں نے نکالا نہیں؟ کہا ہم نے تو نکال لیا۔ فرمایا مجھے تو نہیں ہوش آیا، کسی کو آتے مجھے تو نہیں ہوش آیا۔ آج مچھر کا کاٹنا برداشت نہیں ہو جاتا، مکھی بیٹھ گئی ہے تو نماز میں کھلبلی بچ جاتی ہے۔ نمازوں کو وقت دو، نمازوں کو ٹائم دو، ماں بہنوں سے درخواست ہے نمازوں کو وقت دے۔ اپنے گھر میں تمام کاموں سے فارغ اختتام میں آ کر میرا تھک ہار کر کے نماز میں کھڑی ہوتی ہے، صحیح نہیں۔ کاموں کو ایک طرف کرو، نماز کو پہلے ٹائم دو، مصروفیات کو ایک طرف کرو، نماز کو پہلے ٹائم دو۔ ہر نماز پر وقت لگاؤ، جان لگاؤ، محنت لگاؤ نماز پر۔ محنت سے آپ کی نماز بنے گی، ذوق سے آپ کی نماز بنے گی۔ جن نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، خواتین سے درخواست ہے کہ سنتوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ سنت غیر موقدہ، عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ کی پابندی کریں۔ نہیں 4 نہیں پڑھ سکتی تو 2 کی پابندی کریں۔ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ کی پابندی کریں، 4 نہیں تو 2 کی پابندی کریں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں، ان کی ادائیگی کی پابندی کریں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنتیں ہیں، ان کی پابندی کریں۔ جن نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، چاہے موقدہ ہوں چاہے غیر موقدہ ہوں، ان کی پابندی کریں گے تو نماز کے اندر خوشی اور خضوع پیدا ہوگی۔ جو آدمی کہتا ہے نماز میں جی نہیں لگتا، چند باتوں کا خیال رکھے جی لگے گا۔ نمبر 1 وضو میں محنت کرے، وضو اچھی طرح سے کرتے۔ اچھا، وضو میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ پانی حد سے زیادہ نہ بہایا جائے، حد سے زیادہ پانی بہانے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ جب وضو مکروہ ہو جاتا ہے وضو میں کمال نہیں ہوا، جب وضو میں کمال نہیں ہوا تو نماز میں کمال نہیں آئے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، وضو کی پابندی ہو، تب نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ نمبر 2، نمازوں سے پہلے جو سنتیں موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں، ان سنتوں کی پابندی کی جائے۔ جب ان سنتوں کی آپ پابندی کریں گے، سنت غیر موقدہ یا غیر موقدہ یا غیر موقدہ کی، تو جو وسوسے اور خیالات آنے ہوں گے وہ آ جائیں گے ان میں، اور فرائض آپ کے پاک صاف ہو جائیں گے۔ یہ جو سنتیں ہیں نماز سے پہلے، یہ تتمہ ہے، یہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے کہ جو ثواب میں کمی رہ گئی ہے، جو خشوع خضوع میں کمی رہ گئی ہے، جو تعداد میں کمی رہ گئی ہے، اس کمی کو کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ ان سنتوں سے۔ کمی 2 طرح کی ہوتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کمی 2 طرح کی ہے، ایک کمی تعداد کی اور ایک کمی کیفیت کی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر فرض نماز آپ نے پڑھی ہے اور فرض نماز نہیں ہوئی، کسی بھی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اب یہ فرض نماز ایک آپ کی زندگی میں نماز کم ہو گئی، اس کی کمی کہاں سے پوری کی جائے گی؟ سنتوں سے۔ نمبر 2،
فرض نماز میں جتنا خشوع اور خضوع اور توجہ مطلوب تھی وہ آپ کو حاصل نہیں ہوئی. مثلا ہر رکن میں ایک مرتبہ، قیام میں ایک مرتبہ، رکوع میں ایک مرتبہ، قومے میں ایک مرتبہ، اسی طرح سے سجدے میں ایک مرتبہ، جلسے میں ایک مرتبہ، اتحیات میں ایک مرتبہ کم از کم اللہ کی طرف دھیان جانا یہ نماز کے خشوع کے لیے ضروری ہے. تو کوئی ایسا بیچ میں رکن آ گیا کہ اس میں ایک بار بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا، مثلا رکوع میں نہیں دھیان گیا، سجدے میں نہیں دھیان گیا، قومے یا جلسے میں دھیان نہیں گیا، تو یہ نماز میں کمی ہوگی. یہ کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ یہ اس نفل نماز سے یا سنت موقدہ یا غیر موقدہ سے پوری کی جائے گی جس میں یہ خشوع موجود ہے. وہاں سے خشوع اٹھا کر ادھر فرض کے اندر لگایا جائے گا اور اس کو کو پورا کر دیا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ نماز سے پہلے کی سنتوں کی پابندی کیا کریں، تب نماز میں خشوع پیدا ہوگا. تو ایک تو طہارت کی پابندی سے خشوع پیدا ہوتا ہے، دوسرا نماز سے پہلے کی سنتوں کی پابندی سے خشوع پیدا ہوتا ہے، اور تیسرا نماز کا معنی اور ترجمہ جاننے سے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے. نماز میں دل لگے گا. اور چوتھی چیز ہے نماز میں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ زیادہ حصہ قرآن کا یاد ہو. آخری صورتیں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھنا یا صرف علم ترا کے حوالہ سے آخر تک ہی پڑھتے رہنا، تھوڑی سی محنت کرو، ہمت کرو. کتنی اچھی بات ہے عما یتساءلون کا سپارہ یاد کرو، آخری سپارہ یاد کرو. میں درخواست کروں گا مومنوں سے سورہ ملک یاد کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا میری چاہت ہے، میری تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ ملک محفوظ ہو، یاد ہو. ان کی چاہت پوری کرو. شاید یہی چاہت پوری کریں گے تو قیامت کے دن یہی چاہت ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرما لیں، اس لیے کہ ہم نے ان کی چاہت کو پورا کرا. اس چاہت کو پورا کرو. تو عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. عزم کر کے اٹھیں انشاءاللہ ہم نے سورہ یاسین یاد کرنی ہے، سورہ واقعہ ہم نے یاد کرنی ہے، سورہ رحمان ہم نے یاد کرنی ہے، آخری سپارہ ہم نے یاد کرنا ہے. اور میرے دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، روزانہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ایک آیت میں نے قرآن کی یاد کرنی ہی کرنی ہے. روزانہ اگر ایک آیت روزانہ یاد کریں گے تو 30 دنوں میں 30 آیتیں، اتنا بڑا ذخیرہ قرآن کا آپ کے پاس جمع ہو جائے گا. 360 دن سال کے اندر 360 آیات آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے. اتنا بڑا ذخیرہ. اور حدیث پاک میں ہے جس کے دل میں جتنا قرآن محفوظ ہے اس کی مثال اس گھر کی سی ہے جو گھر اندر سے روشن ہے، اور جس دل کے اندر قرآن بالکل نہیں ہے، اسے یاد ہی نہیں ہے، اس کی مثال اس گھر کی سی ہے جو ویران ہے. دنیا کی ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں، کیا کیا ڈگریاں، کیا کیا علم حاصل کیے، یاد کیا، لیکن نہیں یاد تو قرآن یاد نہیں. اور یاد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ٹائم نہیں دیا اس کو. تو روزانہ کم از کم ایک آیت یاد کرنے کی پابندی کریں. آپ جو چھوٹی صورتیں آخر سے ان کو یاد کرنے سے آپ شروع کرتے ہیں. عما یتساءلون، سورۃ الناس سے جو صورتیں یاد ہیں ٹھیک ہے، اور جہاں تک یاد ہے وہاں سے آگے یاد کرنا شروع کرتے ہیں. سورۃ الواقعہ ہے، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں، مختصر آیتیں. سورۃ الواقعہ اذا وقعت الواقعہ ایک آیت ہو، لیس لوقعتها کاذبہ دو آیتیں، خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا 4، وبست الجبال بسا 5، فکانت هباء منبثا 6، وکنتم ازواجا ثلاثا. بتاؤ ایک ایک آیت کی کون سی مشکل ہے؟ یہ 6 آیتیں 6 دن میں بھی آدمی یاد نہیں کر سکتا. مختصر آیتیں. سارے عزم کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ واقعہ بھی یاد کرنے کی پابندی کریں، اور آج سے ہی یاد کر، آج سے ہی شروع کریں. آج سے آپ وہاں سے شروع کریں جہاں سے آپ کو آسان لگتا ہے. سورہ واقعہ کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی آیتیں مختصر ہے، جلدی یاد ہو جائیں گی. اور میں نے گھر میں کام کرتے کرتے ساتھ یاد کرتی رہے. اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ. کام کاج کچن میں اپنے کام میں مشغول ہیں، ساتھ ہی پڑھ رہی. کھانے میں پینے میں چیزوں میں برکت ہوگی، گھر میں برکت بھی ہوگی، زبان پر قرآن ہوگا. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے. کتنا اللہ پاک کو رحم آئے گا، اللہ پاک کو ترس آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے اور فرشتوں پر فخر فرمائیں گے کہ دیکھو میری بندی وہ ساتھ کام کاج میں بھی مصروف ہے اور میرا کلام بھی پڑھ رہی ہے. اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، جب انسان نماز میں ہوتا ہے، جب آدمی نماز میں ہوتا ہے
تو اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور جب آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ بندے سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. اتنی بڑی بات ہے. صاحب کام کاج بھی ہوں، اللہ سے بات چیت بھی چل رہی ہے، یہ تھوڑا سا فون موبائل ان چیزوں سے اپنے آپ کو ذرا فارغ کریں گے تو بات بنے گی. فضولیات سے اپنے آپ کو ذرا فارغ کرو تو قرآن یاد کرنے کا ٹائم ملے گا، قرآن یاد کرنے کا موقع ملے گا. فضول گپوں سے انسان اپنے آپ کو فارغ رکھے، لغویات سے اپنے آپ کو فارغ رکھے، بدگمانیوں سے انسان اپنے آپ کو فارغ رکھے. ان چیزوں کو اپنے دل کے اندر ہرگز نہ جانے دیں. کسی کے متعلق کوئی بات آتی ہے ہرگز اس بات کی طرف آپ دھیان نہ دیں جب تک صاحب تعلق جس آدمی کی وہ بات ہو، جب تک اس آدمی سے بات نہ پوچھی جائے اس وقت تک آدمی دھیان نہ دے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس وقت تک اس خبر پر کان نہ دھرو جب تک تم تحقیق نہ کرو. کسی نے جناب آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ جناب فلاں نے آپ کے بارے میں یوں کہا، آپ کے سامنے آ کے کہہ دیا فلاں تو ایسا ہے، فوری ہمارے دل میں یقین بیٹھ جاتا ہے ہاں بس ٹھیک کہا، ایسا ہوگا. بھائی نہیں، ہرگز ایسا نہیں. جب تک دوسرے کی بات نہ سنو نہ یقین کرو. کیوں؟ جب ان باتوں کو آپ دل میں جگہ دو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل خراب ہوگا، دل گندا ہوگا. اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ دل آپ پاک کرتے ہیں. شروع میں عرض کر چکا ہوں، طہارت قلب، دل کی صفائی ضروری ہے، اور صفائی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر کسی کی نفرت مت آنے دو، کسی کی نفرت اور بغض مت آنے دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو سکے تو رات کو یہ کر لیا کرو کہ رات کو سونے سے پہلے یہ کر لیا کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی کی نفرت نہیں ہونی چاہیے. انس، اگر ہو سکے تو جب تم رات کو سونے لگو تو تمہارے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو. اور یاد رکھنا یہ میری وہ سنت ہے جس سے جو میری اس سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز میں 3 چیزوں کی پابندی بڑی ضروری ہے. ایک طہارت، پاکیزگی. طہارت میں دونوں معنی بتائے، ظاہری طہارت بھی اور دل کی طہارت بھی. اور دوسرا نماز کے ارکان اور سنتوں کی پابندی یہ بھی ضروری ہے، ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے. اور تیسرا نماز کی روح کی حفاظت بھی ضروری ہے. روح سے مراد نماز کا حضور، نماز میں دل دھیان اللہ کی طرف جمع رہے، اللہ کی طرف دھیان رہے. جب یہ 3 باتیں ہوں گی تو پھر کہا جائے گا آپ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ایک بات یہ اضافی میں نے عرض کی کہ قرآن مجید یاد کرنے کی کوشش کرو، محنت کرو. اور یہ بات بھی عرض کی کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے آپ کی طہارت جب اچھی ہوگی، وضو آپ کا اچھا ہوگا. نمبر 2، نمازوں سے پہلے کی جو سنتیں اور نفل اور سنت موقعہ غیر موقعہ ان کی پابندی کرو گی. نمبر 3، نماز کا سبق آپ کو یاد ہوگا. اور نمبر 4، نماز میں زیادہ سے زیادہ آپ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے دل میں اپنی ذات عالی کی محبت کو پیدا فرما، اپنے نبی کی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ ہر وقت ہمارے دل میں اپنی ذات عالی کا استحضار میں نصیب فرما. اے اللہ اپنا خوف نصیب فرما، اے اللہ اپنا ڈر نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اے اللہ غفار ہے. اے اللہ ان پیارے پیارے ناموں کا واسطہ، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ نمازوں میں خشوع نصیب فرما، اے اللہ نمازوں میں حضوری نصیب فرما، اے اللہ نمازوں میں دل لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے رحم الراحمین، خوب قرآن یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جتنے شرکاء موجود ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما. اے رحم الراحمین، تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے دلوں میں جو غیروں کی محبتیں ہیں، اے اللہ ان محبتوں کو نکال کر اپنی محبتوں کو غالب فرما. اے اللہ غیروں کی نفرتوں سے اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. اے اللہ ہر آن ہر گھڑی اپنی ذات عالی پر یقین اور استحضار نصیب فرما. اے اللہ اپنے وعدوں پر یقین نصیب فرما. اے اللہ وعیدوں پر یقین نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات عالی پر
بھروسہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر طرف سے تو سب کی مدد فرما. اے اللہ غیب کے خزانوں سے تو ہماری مدد فرما. اے اللہ اپنے سوا کو کسی کا ہمیں محتاج نہ بنا. اے اللہ اپنے سوا کسی کا ہمیں محتاج نہ بنا. اے رحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.